اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِیثَاقًا غَلِیظًا۔ جب ہم نے نبیوں سے ان کا پکا عہد لیا، میثاق لیا، اور وہ تم سے بھی لیا اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے بھی اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی علیہ السلام، اور ہم نے ان سب سے بہت پختہ عہد لیا۔ آیت نمبر 7 ہے یہ، جہاں سے درس آج کا شروع ہوا ہے، سورہ الاحزاب کے، سورہ 33 کے۔ اس سے پچھلی آیت دیکھ لیجئے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی ایمان لانے والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی اوپر ہیں، خود ان کی ذاتوں سے اوپر ہیں، ان کی جانوں سے اوپر ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی ماؤں کی طرح ہیں۔ بتایا یہ کہ یہ بہت اس کے ساتھ میں ریلیٹڈ اگلی آیت ہے پھر، جہاں یہ بات کہی تھی کہ نبی کا معاملہ یا رشتہ وہ خالی قانونی نہیں ہے، جیسے باقی تمام انسانوں کا صرف قانونی ہے، اس سے کچھ اوپر ہے قانونی رشتے سے، اور تمام لوگوں کے لیے قانون ہے۔ جہاں نبی کی ذات کی اور تمہاری ریلیشن شپ کا سوال ہے، اس میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ رشتہ جو ہے یہ ویلیوز کا، اقدار کا، روحانی، جو پھر قانون سے اوپر ہے۔ باقی تمام لوگ جو ہے، یہ آیت کا اگلا حصہ، ان کے اپنے جتنے ضابطے ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اور پھر جو خون کے رشتے ہیں ان میں بعض کے مقابلے میں زیادہ قریبی ہیں، ان کا حق زیادہ ہے آپس میں، اس کے اعتبار سے کون کتنا قریبی ہے۔ یہ خون کے رشتے ایمان لانے والوں میں مہاجرین اور دوسرے ایمان لانے والوں سے اوپر ہیں، کہیں ترکے کی تقسیم ہوگی، کہیں اور بہت سی چیزیں ہوں گی، سوائے اس کے کہ ان کے علاوہ قانونی حق تو نہیں رکھا گیا ہے، لیکن تم خود سے کچھ اگر اپنے ملنے والوں یا دوستوں یا ان کو کچھ دینا چاہو تو یہ قانون سے الگ ہے، یہ تمہاری ول پر ہے، تمہاری مرضی پر ہے۔ یہ تین کیٹیگریز ہو گئی، اور اللہ کی نوشتے میں وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ اسی طریقے سے طے ہے۔ تین کیٹیگریز ہو گئی، ایک نبی، ایک عام ایمان لانے والوں کے اندر وہ جو خون کے رشتے ہیں، اور وہ جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن تمہارے اچھے تعلقات ہیں، یا تم جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہو۔ تو باقی کے لیے جو چیزیں بیان کر دی گئی ہیں دوسروں کے لیے، اس میں جو خون کے رشتے ہیں ان کا حق اوپر ہے بہت سے معاملات کے اندر، حسن سلوک کے اندر دوسروں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد پھر تمہاری اپنی ول، تمہاری مرضی، جو تمہارے دوسرے ملنے والے ہیں جن کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا چاہو۔ لیکن نبی کا معاملہ ان سے اوپر ہے، یہ ان تین کیٹیگریز میں پہلی وہ ہے کہ جو قانون سے اوپر ہے، بہت سے معاملات میں قانون سے اوپر ہے، اس لیے کہ جب تک تم اپنی آپ پر، اپنی جان پر، اپنے تمام ارادے اور اختیار کے اوپر اسے فوقیت نہیں دو تو اس کا مقام جو رکھا گیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تھی اس سے پہلی آیت جو گزشتہ مرتبہ جس کی تفصیل گزری تھی۔ یہ نبی کا درجہ اوروں سے اوپر ہے۔ نبیوں کا معاملہ یہ ہے، یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، نبیوں سے ایک علیحدہ میثاق یا عہد لیا گیا تھا، ان سب سے الگ ایک عہد کا ذکر ہے سورہ الاعراف میں 7ویں سورت میں، جو دنیا کے تمام انسانوں سے لیا گیا۔ الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ جی بلا۔ تمام انسانوں میں نبی بھی آ گئے،
لیکن نبیوں سے ایک علیحدہ عہد ہے، پھر میثاق پختہ عہد، بہت کووننٹ، نبیوں سے ان کا میثاق لیا گیا، ان کا عہد لیا گیا الگ۔ یہ تمام، اس میں سب انسان شامل تھے اور اس میں نبی بھی شامل تھے، تو یہ درجہ اوپر ہے۔ کچھ ذمہ داریاں اوپر رکھی گئیں۔ جب ذمہ داریوں کے ساتھ میں حقوق آتے ہیں، رائٹس آتے ہیں رسپانسبلٹیز کے ساتھ، یہاں رسپانسبلٹیز یا ذمہ داریاں کچھ اوپر رکھی گئی، زیادہ رکھی گئی عام انسانوں سے۔ وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عہد جو سب نبیوں سے لیا تھا وہ تم سے بھی لیا گیا، وہ نوح سے بھی لیا گیا، چند نام لیے گئے، وہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان سب سے لیا گیا، اور ان سب سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بہت پختہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ میثاق کیا تھا؟ ایک علماء کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی وجہ سے اس آیت، اور ایک اور آیت ہے قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں، ان آیات میں جو الفاظ آئے اس کی وجہ سے علماء کی زبان میں ایک نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول میثاق بھی پڑا، وہ رسول جن کے لیے باقی سب سے عہد لیا گیا۔ یہ عہد کیا تھا؟ ان کا میثاق یا ان کا عہد یا ان کا کووننٹ یا ان کا دृढ़ وچن۔ اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، تیسری سورت، آیت نمبر 81، بہت اہم ہے بات یہ، اور بہت سی سے کچھ نتائج نکلتے ہیں جو بہت اچھی خاصی بڑی تعداد کے عام تصورات سے الگ ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دیکھیں یہاں بھی نبیوں کے میثاق یا نبیوں کے کووننٹ، دृढ़ سنکلپ جو ان سے لیا گیا، دृढ़ وچن جو ان سے لیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے گی، تمام نبیوں کو دی گئی۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس اس کے بعد کوئی رسول آئے جو اس کو ویریفائی کرتا ہوا آئے، اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے، اس کی پشٹی کرتا ہوا آئے، جو تمہیں بھیجا گیا تھا، تمہیں دیا گیا تھا، جو پہلے سے تمہارے پاس تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کو اس کی نصرت کرنی ہوگی، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ نبیوں سے لیا جا رہا ہے یہ میثاق، تمام نبیوں سے۔ تمہارے پاس جب پھر تمہارے بعد کوئی رسول آئے اور وہ اس کو ویریفائی کرتا ہوا آئے اور اس کی پشٹی کرتا ہوا آئے، اسے تصدیق اس کی کرتا ہوا آئے، جو تمہیں دیا گیا تھا تمہارے پاس پہلے سے تھا، تو تمہیں اس کی نصرت کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی۔ بہت مشکل مقام تھا یہ، اس کی تشریح یا تفسیر کرنے والوں کے لیے۔ نبی، پچھلے نبی جو گزر گئے، وہ بعد میں آنے والے نبی کی نصرت کہا کیا؟ یہ عہد لیا گیا الگ سے، تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ پہلے تو کہا گیا تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس پر اس کی نصرت کرنی ہوگی، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ نبی، پچھلے گزرے ہوئے نبی کیسے نصرت کریں گے؟ خالی ایمان کا لفظ ہوتا تو ہم کسی طریقے سے کوئی تشریح کرتے، کچھ انٹرپریٹ کر لیتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ گزرنے کے بعد سب موجود ہیں، فنا تو کوئی نہیں ہو گیا، عام انسان بھی فنا نہیں ہو گئے۔ جو برے ہیں انسانوں میں سے شیطان ہے، وہ بھی فنا نہیں ہو گئے، ان کے جسم فنا ہوئے۔ فرعون کو سزا مل رہی ہے، ان کے لشکروں کو، جسم اس کا وہاں رکھا ہوا ہے مصر میں۔ تو اللہ نے، خالی ایمان کی بات ہوتی تو اس کی ہم توجیہ یا تشریح کرتے، تمہیں اس کی ہیلپ بھی کرنی ہوگی، مدد بھی کرنی ہوگی۔ اب اس پر بہت سی طرح طرح کی تشریحات ہیں، الگ الگ تفسیریں ہیں۔ زیادہ تر اس میں مثال کے طور پر قادیانی اسی سے اس آیت کو لے کر نکالتے ہیں کہ دیکھیے سب نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، اس میں آخری نبی بھی شامل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی، بعد میں جو رسول آیا وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں سب نبیوں نے سچا کہا تھا، ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو تشریح ان کی قادیانی جو ہے، اس سے یہ کرتے ہیں، ایک راستہ سا نظر آتا ہے کہ بعد میں ان جیسے پھر اور دوسرے بھی
کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کہے کہ یہ ہمارے لیے کہا گیا تھا اس آیت کو لے کر. تو ایک ایسا اگر ہم اس کو ٹھیک سے نہیں سمجھیں تو اس سے پھر ایک راستہ نکلتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی بھی آ کر یہ کہے کہ ہم رسول ہیں اور سب ہمارے لیے عہد لیا گیا تھا، سب سے لیا گیا تھا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شامل تھے. اس آیت سے شیعہ حضرات امامت کا عقیدہ نکالتے ہیں. رسول کا مطلب بھیجا ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اس معنی میں ہو جن پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ لفظ قرآن میں لفظ رسول میں آپ کو اس سے پہلے بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نبیوں اور رسولوں میں اصل فرق کیا ہے. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے. جو مشہور ہے وہ غلط ہے. مشہور یہ ہے کہ نبی وہ تھے جن پر کیسے نبی سب تھے، ان میں سے کچھ رسول تھے. یہاں تک تو صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے تمام نبیوں میں کچھ رسول تھے، لیکن رسول وہ تھے کہ جن پر کوئی ایک کتاب نازل ہوئی، اور باقی جتنے جو صرف نبی تھے وہ پچھلے رسول کی کتاب ہی کی تشریح کرتے تھے یا اس کی تعلیم دیتے تھے. کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نبیوں پر نازل نہیں ہوتے تھے. قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں جہاں پر نبیوں کو کہا گیا کہ انہیں کتاب دی گئی. یہ موضوع یہاں پر نہیں، اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا اس تفصیل کے اندر، لیکن کہیں کچھ فرق ہے، اس فرق کا بھی یہاں پر موقع نہیں ہے. اتنی بات اور ہے، ایک رسول کا اسٹیٹس، رسول انقلابی ہوتے تھے، رسولوں کے ہاتھوں انقلاب آتے تھے، رسولوں کی ایک بڑی جمعیت ہوتی تھی. لیکن لفظ رسول جو ہے وہ اس لفظ کے جو لٹرل میننگ ہے، لفظی معنوں بھی قرآن میں بہت استعمال ہوا. جنوں میں جنوں کے رسول، اس کے علاوہ یعنی نبی لفظ جنوں کے لیے نہیں استعمال ہوا. اسٹیٹس نبیوں میں جو رسول تھے ان کا کچھ اوپر ہے باقی نبیوں سے، لیکن یہ لفظ رسول جو ہے، یہ نبی لفظ تو صرف اللہ کی جن پر وحی نازل ہوئی اور بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جو مقرر کیے ہوئے انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ان کے لیے استعمال ہے. جنوں میں نبی بھیجے گئے ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، رسول بھیجے گئے انہی میں سے تھے. پھر عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا. شاہ مصر نے اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا ریپرزنٹیٹو بھیجا حضرت یوسف کے پاس، وہ قید میں تھے، قید خانے میں. اسے قرآن نے کہا کہ شاہ مصر نے اپنا رسول بھیجا. وہ تو ایمان والا بھی نہیں تھا. شاہ مصر کا شاہ جو تھا، اس نے جنہیں یہ بھیجا، اپنا بھیجا ہوا یا اپنا ریپرزنٹیٹو یا اپنا دودت، یہ وہاں قرآن نے کہا کہ مصر کے شاہ نے اپنا رسول بھیجا یوسف کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو لفظی معنوں میں بھی لفظ رسول استعمال ہوا عام انسانوں کے لیے. کسی کو کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا جائے تو بھیجنے والے کا رسول، تو وہ شاہ کا رسول تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، نبی نہیں استعمال کیا. جب یمن گورنر بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، تو ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی، نبی کے نبی نہیں کہا. میں اللہ کا رسول ہوں، تم رسول کے رسول ہو، تمہیں ایک خاص ذمہ داری دے کے بھیجا جا رہا ہے جسے توفیق دی کہ وہ صحیح راستے پر ہو. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے. تو اب اسے لٹرل میننگ مل لیا مثلا قادیانی نے اور پھر شیعہ حضرات نے کہ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، یعنی ایک اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک انسان آئے، وہ پچھلے ساری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے. یہ امامت کا عہدہ ہے وہ کہتے ہیں. اس سے وہ اپنے امامت کا عقیدہ جو ہے وہ ڈیرائیو کرتے ہیں. اور پھر دوسرے اور بہت سے لوگوں کی تشریح، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بڑی دقت پیش آتی کہ نبیوں سے کہا گیا کہ پھر بعد کو کوئی رسول آئے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اور صرف ایمان نہیں بلکہ تمہیں اس کی نصرت، ہیلپ بھی کرنی ہوگی، مدد بھی کرنی ہوگی. مدد کیسے کریں گے؟ مولانا مودودی نے مثلا تشریح کی، اور پھر یہ تشریح اور بہت سے لوگوں نے کی اس طرح کی. انہوں نے لکھا کہ، یا انہوں نے اس کی اپنی تفسیر میں لکھا کہ رسول اپنی جن کی طرف بھیجے جاتے تھے وہ پوری قوم کے ایک نمائندے ہوتے تھے. ایک عہد لیا گیا رسول سے، اس کا مطلب سب سے لے لیا گیا. تو اصل میں وہ لوگوں سے لیا گیا، عوام سے لیا گیا، نمائندے کے تھرو لے لیا گیا.
تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. بات یہ نہیں کہ ان سب سے عہد لے لیا گیا کہ اب جب آخری نبی آئیں گے تم سب لوگ ہر ایک نے اپنی عمر سے کہا ان پر ایمان لانا اور ان کی ہیلپ کرنا. اس تشریح میں کچھ لیکوناز ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ سوال اٹھتے ہیں، اشکالات ہیں. صرف اگر ریپرزنٹیٹیوز اور نمائندوں سے اگر عہد لے لینا کافی ہو باقی تمام لوگوں کے بہاف پر، تو پھر وہ جو عہد لیا گیا تھا وہ بھی خالی نمائندوں سے لے لیا جاتا. الستو بربکم سب سے لیا گیا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی صرف نمائندوں سے لے لیا جاتا، سب پر لاگو ہو جاتا. ایک تو اشکال یہ آتا ہے کہ پھر یہ الگ سے صرف ان سے رسولوں سے لیا گیا، اور تشریح ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تمام انسانوں کے لیے تھا، نمائندے کی حیثیت سے لیا گیا تھا، ان سے پرتندھی کی حیثیت سے بس خالی رسولوں سے لے لیا گیا. ان کی قوموں پر وہ عہد ضروری ہو گیا، بائنڈنگ ہو گیا، وہ کہ اصل میں وہ امتوں سے لیا گیا تھا. تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ایک اشکال اس میں یہ آتا ہے، یہ ایک کمی یہ محسوس ہوتی ہے اس تشریح کے اندر کہ اگر صرف نمائندوں سے عہد لینا کافی ہوتا تو پھر وہ جو جنرل سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے کہ تمام انسانوں سے، تمام نفوس سے، سبھی نفسوں سے اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد لیا تھا، وہ بھی صرف رسولوں سے لے لیتے یا نمائندوں سے لے لیتے، سب کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب یہ انڈیویجول ہر ایک کی ضرورت تھی کوئی عہد کسی سے لیا جائے کہ تم سے لیا گیا. پھر نبیوں سے جو لیا گیا وہ نبیوں ہی سے ریلیٹڈ تھا. اور پھر یہ سورہ نمبر 3 یا سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس سے پہلے جو اوریجنل آیت جس کی تشریح میں چل رہی ہے وہ اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، نبیوں سے ان کا عہد لیا گیا. قوموں کے لیے بات نہیں ہو رہی، ان کے بہاف پر بات نہیں رہی، ان کا میثاقہم. ایک میں نے آپ سے بات کہا کہ ایک اشکال یا ایک اس میں اعتراض یا جس سوال کا جواب نہیں ملتا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اور ہے اس کے اندر سب نبیوں سے عہد لیا گیا. سب نبیوں کی تعداد تو لاکھ سے اوپر ہے، سب کے نام نہیں معلوم، سب کی امتوں اور قوموں کے نام نہیں معلوم. امتیں اور قومیں اکثریت کی تباہ ہو گئیں اور ختم ہو گئیں، نام و نشان مٹ گئے. کچھ امتیں بڑی بڑی چلیں آگے، باقی تاریخ میں ختم ہو گئیں. تو پھر ان سے عہد لینے کی ضرورت کیا تھی جنہیں تباہ ہو جانا تھا؟ ٹھیک ہے، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا، اگر یہ مانا جائے، اس تشریح کو مانا جائے کہ بھئی جو بنی اسرائیل ہیں یا یہودی ہیں اب ان کے اوپر بائنڈنگ ہو گیا، ان کے نمائندے موسیٰ علیہ السلام سے اصل میں انہی کے لیے عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں آخری رسول پر ایمان لانا ہوگا. اب قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان پر ایمان لائے، عہد ہو گیا. تو ایک فضول سی بات ہے کہ ان امتوں سے بھی عہد لیا گیا جو فنا ہو گئی، جو یہاں تک پہنچی ہی نہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کے نام بھی نہیں معلوم، ان امتوں کے نام بھی نہیں معلوم، ان کے نبیوں کے نام بھی نہیں معلوم، تاریخ میں کہیں کھو گئے وہ. ان سے عہد لینا بالکل فضول ہے. اللہ کو معلوم تھا صرف ان نبیوں سے عہد لے لیتے جن کی امتیں آگے چلنی تھی. تو ایک ایکسٹرا ایک فضول بات ہو گئی ہے اس علیم و خبیر کی طرف سے، جس کو یہ معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب چند امتیں آگے جا رہی ہیں، چند کی امتیں آگے جا رہی ہیں، اور 1,00,000 سے زیادہ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، اور عہد لیا جا رہا ہے ان کی امتوں کے لیے کہ تم سب جب وہ آئیں آخری تو ان کی ہیلپ کرنا یا ان کی نصرت کرنا یا ان پر ایمان لانا. تو یہ فضول تھا بالکل. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تشریح میں بڑی دقتیں آئیں، اور یا جنہوں نے اس کو ایسے مانا کہ ہاں بھئی کوئی بھی، یہ تو سب رسول آ چکے، اب کوئی بھی آئے گا جو اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو سب اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت کریں. اب اس سے ایک دروازہ انہوں نے کھولا آگے نبوت جاری رہنے کا. جیسے غلام احمد قادیانی آ گئے، ان کا کہ اب اسی کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، پہلے جو کچھ آیا تھا تو اب یہ اللہ کی طرف سے آئے، اور ایسے اور دوسرے بعض نے اور بھی اس آیت کو لے کے دعویٰ کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے نبیوں سے ان کا پکا وچن لیا، تمہارے پاس کتاب اور حکمت تمہیں بھی دی جائے گی، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا، تمہیں اس پر ایمان اور تمہیں اس کی نصرت وہ کریں گے جو موجود ہوں گے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. تو موجود تو ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سب موجود ہیں، الگ الگ اپنے مختلف حالتوں کے اندر ہیں، اچھے اور برے الگ الگ حالتوں کے اندر سب ہیں. جسم ختم ہوئے لوگوں کے،
لیکن موت کا مطلب ان کی جانوں کا، ان کے نفسوں کا فنا ہو جانا نہیں، زندگی آگے بڑھ گئی برزخی جسموں کے ساتھ میں۔ اب رسول بھی ہیں، ان سے کہا تمہیں ایمان لانا ہوگا اور نصرت کرنی ہوگی، تو جو ان جسموں کے ساتھ میں نہیں ہیں، اگر یہ مطلب ہو، وہ نصرت کیسے کریں گے یا وہ مدد کیسے کریں گے؟ یہاں سے اگر یہ لیا جائے تو پھر دروازہ ایک یہ کھلتا ہے اس سے کہ جہاں بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ گزرنے والے جو ہیں، جو نظر نہیں آتے، وہ سب طرح طرح کی مدد کرتے ہیں، ان کو پکارا جائے، آواز دی جائے، ان سے مدد مانگی جائے، مدد کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں ان کو مدد کے لیے آواز بھی دی جا سکتی ہے کہ بھئی ہماری ہیلپ کیجئے، یا مولا یا علی مدد، اور یا خواجہ صاحب مدد۔ یہ جب ہیں اور وہ نصرت کریں گے تو پھر وہ ہماری بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم اپنی ہیلپ کے لیے انہیں آواز دیں، اور آواز دیتے ہیں لوگ بہت سے۔ پھر اگر مفہوم یہ ہو تو پھر اب اس میں پھر ایک یہ راستہ بھی آتا ہے۔ ان کی نصرت کس طرح کی ہوتی ہے اسے سمجھیں پہلے۔ اگر ہیں یہ تو طے ہے، اب اس لائف کی نیچر کیا ہے؟ فنا نہیں ہو گیا، فنا کوئی نہیں ہو گیا، فنا فرعون اور اس کے لشکر بھی فنا نہیں ہو گئے، ان کے جسم تباہ ہوئے، ان کے ہیلپ کی یا کام کرنے کی جو گزر گئے رسول یا بہت اللہ والے ہوں، اس کی نیچر کیا ہے؟ کیا ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم انہیں مدد کے لیے پکار سکتے ہیں اور وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو مدد کے لیے پکارے ان کا دل چاہے تو پہنچ جائے مدد کے لیے؟ دیکھیں فرشتے ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی، اور یہاں ابھی آگے ذکر اس صورت میں بھی آئے گا اس کا۔ اللہ کی ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، ایسے کریشن، اور کچھ اور انویزیبل بینگز ہیں، جن جیسے جس کا ایک مجموعی نام، کلیکٹیو نام جن کا مطلب انویزیبل، جو نظر نہیں آتا، جن کوئی ایک اسپیسی نہیں ہے، بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری مخلوق جو نظر نہیں آتی اوور آل ملا کے انہیں جن کا، جن کی باڈیز میٹیریل نہیں ہے، بالکل پیور مادی ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں مادی چیزیں نظر آتی ہیں اور چیزیں نظر نہیں آتی، آواز نظر نہیں آتی اس لیے کہ مادی چیز نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، لیکن ہے، موجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کا وجود ہے۔ تو جن کے جسم مادی نہیں وہ نظر نہیں آتے، فرشتوں کے جسم میٹیریل یا مادی یا بھوتک نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا فرشتوں کو پکارا جا سکتا ہے ہیلپ کے لیے؟ مثلا ایک کا میں نام لیتا ہوں، باقی کو تو چھوڑیں کہ کس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اب قیامت لانے والے فرشتے سے یا سور پھونکنے والے فرشتے سے تو آپ کہیں گے نہیں یا اسرافیل جلدی سے سور پھونک دیجئے اور قیامت ابھی لے آئیے، یہ تو کوئی دعا نہیں کرے گا۔ اب اس میں ایک نام آ رہا ہے جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی روزی کا انتظام جو ہے حضرت میکائیل کے تھے، بولتے سب سے زیادہ لوگوں کو پریشانی اسی، یا سب سے زیادہ لوگوں کی دعائیں یا سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورتیں اسی سے وابستہ ہیں، جو خواہشات ہیں اور تمنائیں ہیں کہ کچھ روزی بڑھ جائے، جن کی بڑھ جاتی ہے وہ چاہتے ہیں کچھ اور بڑھ جائے۔ تو پھر وہ حضرت اسرافیل کو پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ جب مینجمنٹ اوور آل سب سے بڑے جسے کہنا چاہیے سی ای او ہیں اللہ کی کے اس ڈپارٹمنٹ کے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، یہ ہیں سپریم سب سے بڑے آفیسر، یہ ہیں سسٹیننس اور روزی والے۔ ان سے کہا جائے دعا روز مانگی جائے حضرت میکائیل سے کہ میکائیل ہمارا کچھ بڑھا دیجئے، آپ کے پاس تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں پتنگوں اور ان سب کا بھی ہے نا شیئر، اور بہت وہ جو ارب پتی ہے ان کا بھی ہے، اور غریبوں اور سمیت یہ تو بے پناہ ہے، مطلب اللہ کی پوری ساری مخلوق کے اندر جتنا روزی کا انتظام ہے وہ سب کے اوور آل سب سے اوپر کے کنٹرولر آپ، تو وہ ہمارا تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ تو پھر دعا کوئی مانگتا ہے کسی جگہ دنیا میں کوئی کہ وہ سب کو چھوڑ کر ان سے مانگے نا؟ یہ درمیان والوں سے پھر کیا مانگنا؟ ان کے ہاتھ میں جب کنٹرول ہے ان سے کوئی نہیں دعا مانگتا۔ یہ تصور ہی نہیں کہ وہ دے دیں گے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے وہ نہیں دے سکتے، یہ تو تصور ہے سر، ورنہ مانگا کرتے لوگ۔ وہ جو بزرگوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، رسولوں سے مانگتے ہیں، نبی انبیاء سے مانگتے ہیں، وہ ان سے بھی مانگتے کہ یہ ہیں اصل سب سے اوپر۔ تو بات تو یہ کہ نبیوں کو بھی جو روزی ملتی ہے وہ ان کے، انبیاء کو بھی جو ملتی ہے وہ پہلا ذریعہ تو وہ ہے جہاں اس کے کنٹرولر جو ہیں۔
تو یہ سب کا تصور ہے کہ نہیں، جب نہیں مانگتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، وہ نہیں دے سکتے اپنی مرضی سے. اللہ کے کنٹرول میں ہے، جیسا اللہ نے چاہا ویسے مینجمنٹ ہوتا ہے، ویسے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ ایک ذریعہ ہیں، ایک سبب ہیں سب سے اوپر والے، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے ہے، ان کی اپنی پرسنل چوائس سے نہیں ہے، یا کچھ اللہ نے ضابطے اور قانون اور لاز اور رولز دے رکھے ہیں، اس کے ایسے ڈسٹریبیوشن ہوگا ان رولز کے تحت، ان ضابطوں کے تحت. ان میں سے بہت سے ضابطے قرآن میں بتائے بھی رولز. تو جب وہ جو نظر نہیں آتے، کیا وہ میٹیریل لائف میں انسانوں کی ڈائریکٹ مدد کر سکتے ہیں؟ وہ جن کے جسم اب مادی نہیں رہے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے جسم میٹیریل نہیں رہے. قرآن میں ہے کہ اللہ نے بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی. وہ دشمن کتنے تھے؟ 1000، اور یہ تھے 313 ایمان لانے والے. 313 یہ تھے، اب 1000 فرشتے بھی آ گئے. ان 313 کو ہٹا دیجئے، ایک فرشتہ ایک ایک کو پکڑ لیتا. وہ جو دشمن تھے 1000، اور نظر آ نہیں رہا ہے. نظر نہیں آنے والا تو جو نظر آتے ہیں ان کے اوپر 100 پر بھاری ہو جائے. ادھر تو چھوڑیں کہ بھئی وہ فرشتے تو زیادہ پاورفل ہوں گے انسانوں سے، بہت زیادہ. اگر برابر کے بھی مان لیے جائے، کوئی انسان اگر ایسا ہو جائے جو دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جائے، تو وہ تو 100 پر بھاری ہو جائے گا کہ اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے. 100 دشمن آئے تھے، 100 دشمن آئے تھے، اور یہاں 1000 دشمن آئے تھے اور 1000 فرشتے آ گئے ہیلپ کے لیے. تو فرشتے اگر گردنیں مار سکتے تو ایک بھی واپس نہیں جاتا. 1000 کے لیے اگر ہم کہیں 100 پر ایک بھاری ہے تو پھر 100 فرشتے کافی ہوتے، 1000 کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور جاتا ایک بھی نہیں، وہ 70 مارے گئے خالی، باقی بھاگ گئے. بھاگتے ہوئے کو پکڑوا ہی دیتے. تو فرشتے یہ اگر کر سکتے تو یہ کر دیتے، وہ 1000 فرشتے. اس کا مطلب فرشتوں کی پاورز میں یہ نہیں ہے کہ وہ گردنیں مار سکے. ان کی جو لڑنے کے لیے آئے تھے ایمان لانے والوں کو، ان کی 313 کی ہیلپ کے لیے تو بھیجا گیا تھا. تو اس کا مطلب فرشتوں کی پاور یہ نہیں ہوئی کہ ان کو میٹیریل لائف میں، مادی زندگی میں ایسے دخل دے سکیں، اس طریقے سے دخل دے سکیں. یہ ان کی طاقت میں نہیں ہے. ان کا کیا کام تھا؟ کیسے ہیلپ کی؟ قرآن میں ہے کہ کئی جگہ ہے، میں آگے آئے گا کہ ان کا کام یہ ہے کہ دلوں کے اوپر سکون نازل کیا ہوا. وہ تو ذہنوں کے ذریعے آتے ہیں، صرف جتنے انویزیبل ہیں وہ دماغ کے ذریعے آتے ہیں. وہ کوئی ایسے کیپچر نہیں کر لیتے، کہیں پشتی نہیں کر لیتے. ہمارے شیطان ابلیس دشمن ہے، ساری انسانی نسل کا دشمن ہے. اب اس میں ان کا تو دوست ہے جو اس کے راستے پہ چل پڑے، اور جو اسے برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو سے مردود کہتے ہیں، ان کا تو پھر پکا دشمن ہو گیا. اچھا، جاگتے میں اگر گلے پکڑ لے آپ میں سے کسی کا تو آپ چیخ ویخ ماریں گے، کچھ دوسرے پڑھ کے کچھ پھونک دیں گے، شاید بھاگ جائے. سوتے میں تو گلا دبائی دینا، سوتے میں سب کو ختم کر دے. وہ نہیں، اگر کر سکتا ہوتا تو کر دیتا نا. دشمن جب ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، ایمان لانے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا ہے، تو پھر یہ ان کی جو ضروریت ہے، ان کی نسل ہے، وہ سب ان کو ختم کر دیتے. تو وہ نہیں کر سکتے نا، یا نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے، تو ان کی پاورز میں نہیں ہے. میٹیریل لائف میں ایسے ڈائریکٹ انٹرفیئر کرنا، یہ بالکل اوپر جا کر سوچئے شیطان اور فرشتوں کے اوپر. پھر نیچے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جو طرح طرح کے لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں، جو تصورات ہیں. قرآن کہتا ہے دماغ کے راستے سے آتے ہیں. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اپنے رب کی. تم سب یہ دعا کرو، من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے راستے سے آتا ہے. اب وہ ڈائریکٹ نہیں انٹرفیئر کر سکتا، وسوسے کے راستے سے آتا ہے. اب وہ دماغ پہ خوف طاری ہو گیا، دماغ پہ ایسا کنٹرول ہو گیا کہ طرح طرح کی چیزیں نظر آنے لگی. یہ کنٹرول اس طرح کا ہوتا ہے، مینٹل کنٹرول. اور وہ بھی یہ ایک الگ کہتا ہے کہ کس کے اوپر کر سکتا ہے، کن پر نہیں کر سکتے. لیکن اگر کرتے تو وسوسے. اور پھر فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے ہٹاتے اور تسکین دیتے ہیں، سکون نازل کرتے ہیں. خوف اور سکون ایک دوسرے کی ضد ہے. ان کا کام یہ ہے جب اللہ مدد کے لیے بھیجتا ہے تو وہ سکون نازل کرتے ہیں. سب ہٹا دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ختم ہو گیا، خوف اور غم ختم ہو گیا. یہ فرشتے لا کر دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا خالی زبان سے کہنا نہیں، اللہ
کو اپنا رب مان لیا، اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بنا لیا، ثم استقاموا، اس کے اوپر ڈٹ بھی گئے، قائم بھی ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہوتے ہیں فرشتے نازل۔ اب یہ تو عام انسانوں کی بات ہو گئی نا، یہ خالی نبیوں رسولوں کی نہیں بھیجی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے، کس لیے؟ اب نظر نہیں آتے، کیا کرتے؟ ان کا کہنا نظر پہ، کانوں کو بھی سنائی نہیں دیتا، وہ یہ بشارت دیتے ہیں کہ نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہاری کریں گے ہیلپ، لگاتار رکھیں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور بعد میں بھی ہم تمہارے سرپرست دوست رہیں گے دنیا کی زندگی کے بعد بھی۔ تو یہ جو مخلوقات ہیں جو مادی نہیں رہیں، جن کے مادی جسم نہیں رہے، ان کو یہ پاورز نہیں ہے کہ وہ مادی زندگی میں ایسے دخل دے سکے۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن سے ثبوت دیے نا، بس باقی ساری ہماری تشریحات اور جو کہیں قصے یا تصورات ہیں ان سے الگ، ڈائریکٹ قرآن کے، کہ شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، فرشتے ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مدد ذہنوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ذہنوں کو تسکین دیتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں۔ ان کی پاور، اب پھر وہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ موجود ہیں، ان کا رول کیا؟ رول ختم ہو گیا ہے دنیا سے جانے کے بعد؟ اب ٹھیک ہے، ایک وقت کا انتظار ہے فیصلے کے دن کا، جس دن ان کی رسولوں کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ یہاں ایک ذمہ داری تھی، چلے گئے، اب رول ختم۔ دیکھیے یہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، سورہ صافات ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں۔ ہمارے وہ بندے جو مرسل تھے، رسول تھے، جنہیں ہم نے بھیجا، ان کے لیے پہلے ہی سے یہ ڈیسائیڈڈ ہے، ہمارا فرمان، ہمارا لا، ہمارا قانون ان کے لیے جاری ہو چکا پہلے سے، ایڈوانس میں ہے، ان کو بھیجے جانے سے پہلے سے ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان سب کی نصرت ہوگی، سب کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، ان سب کی ہیلپ ہوگی اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ یہ سب ملا کے ایک ہاسٹل لشکر ہے، ایک گروپ ہے، جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ سب کلیکٹیولی بات ہو رہی ہے، الگ الگ انڈیویجول بات نہیں ہے، ان کی نصرت ہوگی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا۔ یہ اللہ کا ہاسٹل اور اللہ کا لشکر ہے۔ الگ الگ مدد کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ لشکر کہا گیا ہے، ہمارا لشکر، ہماری فوج، یہ سینا ہے ہماری۔ اب وہ سینا ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی، جیسے فرشتے نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ نہیں کرتی، ان کو غالب آنا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58 کی آیت 21، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا پہلے اسے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی ڈومینیٹ کریں گے، وجئی رہیں گے، غالب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے اور طاقت والا ہے، اور اللہ جو ہے وہ زبردست ہے۔ تو یہ ایک لشکر ہے، ایک ہوسٹ ہے، لشکر اور ہوسٹ ادھر سے ہے، کچھ کر رہا ہے کام میں، کہیں اللہ نے لگایا ہوا ہے اب بھی۔ اصلاً تو ان کا حساب نہیں ہوگا، اللہ نے بھیجا ایسے بندوں کو سلیکٹ کر کے کہ یہاں زندگی کے اندر بھی ان کو گائیڈ کیا جاتا رہا کہ کسی غلطی کی طرف نہیں جائیں، تو ان کا تو زیادہ گواہیاں ہوں گی کہ اپنے قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا، کیا پہنچایا تھا۔ اب یہ جو درمیان کی زندگی ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بھی ایک لشکر ہے جو کام کر رہا ہے، ہمارا ایک مشن ہے، اور یہی مشن پورا ہوگا۔ آخری رسول کو پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، پورا کرنے کے لیے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا گیا کہ سارے جتنے اور نظام ہیں ان سب کے اوپر اسے غالب کر دے۔ اب یہ تو چھوٹے سے حصے میں کیا نا، تھا ساری دنیا کے لیے۔ جب وہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام دنیا کہہ دو کہ میں سب کے لیے اب رسول بن کر آیا ہوں قیامت تک، اور کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، سب کے رسولوں کو کہا گیا اب سب کے اوپر اسے غالب کر دو، اس لیے بھیجا گیا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور دین الحق، اور سچے دین کے، حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی جتنے سسٹم اور نظام باطل ہیں ان کے اوپر اسے غالب کر دے۔ انہوں نے ایک ماڈل دے دیا،
چھوٹے سے حصے میں عرب پینیسولا کے اندر جزیرہ نما عرب میں ہو گیا غالب بہت کم عرصے کے اندر. تو کیا صرف اسی کے لیے تھا؟ پھر قیامت تک کے رسول ہیں, یہ ذمہ داری بھی تو سب کے لیے تھا. اگر سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے کہ ساری دنیا میں کر دیں, یہ کام تو نہیں ہوا ڈائریکٹ ان کے ہاتھوں سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے ایسے انٹرپریٹ کریں کہ بھئی ہمیں ذمہ داری دے گئے, ہم اس کو لے کر چلیں آگے, ہمیں لے کر چلنا چاہیے, ٹھیک ہے اپنی جگہ. رسول سے کہا تھا تمہیں کرنا ہے, تو پھر رسول اپنی زندگی میں اتنا کر گئے, عام انسانوں کے برابر ان کو یہاں دنیا کی زندگی دی گئی, پھر یہاں سے اس حیات دنیا سے آگے بڑھ گئے. وہ باقی دنیا میں غالب اللہ کا لشکر ہے, اللہ کے لشکر کے سربراہ ہیں, وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, ڈائریکٹ تباہ نہیں کر سکتے ان کو جو دشمن ہے. یہ ایک نظام اللہ نے لا رکھا ہے یہاں پر. اقبال نے کہا تھا اس کو, ایک شعر میں کہا تھا اس سارے پورے سینیریو کو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, آج تک, ازل سے, پہلے دن سے یہ لڑائی چلی آ رہی ہے, یہ جنگ چلی آ رہی ہے پہلے دن سے. ستیز, یہ ان دو کے درمیان میں آگے ان کے فورسز کے نام بتائے. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, یہ ایک شیطانی قوت ہے, اور ایک چراغ مصطفی بھی. یہ جنگ تو وہاں سے ازل سے چلی آ رہی ہے, یہاں تک جو چل رہی ہے, اصل میں تو ان دو طاقتوں کی لڑائی ہے. یہ چلتی رہے گی, جس کا اینڈ کہیں جا کر ہوگا وہ اللہ کے ضابطے, اللہ چاہے تو ایک دن میں ختم ہو جائے. تو وہ تو حکمتوں میں, یہ تو فرمایا نا جا کہ ہم چاہتے تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا کر دیتے. اختیار دیا زندگی کے اندر, اس میں کوئی دخل نہیں دے پائے, اس اختیار کو کوئی نہیں روک دے. آگے ہم نے بھیج دیا, راستہ بتا دیا, انا ہدیناہ السبیل, ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا, رہنمائی کر دی, اما شاکرا و اما کفورا, آزادی دے دی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے, شکر کا یا کفر کا. قل الحق من ربکم, کہہ دو تمہارے رب کے پاس سے حق آ چکا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء, جو جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے, ومن شاء فلیکفر, اور جس کا دل چاہے اس کا انکار کرے, جو چاہے کافر ہو, جو چاہے ایمان لائے. چوائس دے دی. یہ چوائس ہم نے, یہ نسل انسانی کو اختیار دیا, یہ اللہ کی مشیت تھی, اور اس کو جہاں تک بھی اللہ نے جتنا اس کی مدت رکھی وہاں تک چلنا ہے اسے. اس میں کوئی دخل اندازی اللہ نے کہا ہم نہیں کرتے, بلکہ جب یہاں پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ دیا, تو تمہارا رب چاہتا تو کیا سب کو ایمان لانے والا بنا کر پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تمہارا رب چاہتا تو سب کے سب ایمان والے ہوتے نہیں ہوتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تم زبردستی کرو گے ایمان لے آئیں. یہ تو ہم نے نہیں کی زبردستی, ہم ہی کر دیتے ایسا. یہ مشیت ہی نہیں تھی. مشیت تو یہ تھی کہ چوائس دینے کے بعد ان کو دخل نہیں دیا جائے, تو اللہ کے پاس سے, آسمانوں کے پاس سے, جبریل کے پاس سے, فرشتوں کے پاس سے, اللہ کے نظام کے پاس سے اوپر سے نہیں روکا جاتا زبردستی. نہ کسی کو یہ پاور دی گئی کہ اس کو زبردستی روک دے. جب یہاں مادی زندگی میں تھے تب ان سے کہا کہ جن پر تمہارا بس چلتا ہے ان کو بھی زبردستی نہیں روکو گے, بائی فورس کچھ نہیں کراؤ گے ان سے, کہ تمہارا کام پہنچانا ہے, بتانا ہے کہ وہ مان لیں. اب یہ نظام چل رہا ہے, پھر وہ دخل نہیں دے سکتے. جب مادی زندگی میں تھے تب منع کیا کہ ایسے زبردستی نہیں کر پاؤ گے کسی سے. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زبردستی کریں. اب تو جتنے انویزیبل بینگ تھے وہ سب مادی دنیا میں دخل نہیں دے سکتے ایسے. یہ اللہ کی مشیت ایسے ہی ہے, اور اسی طریقے سے اس نے سسٹم رکھا ہے, آخر تک چلے گا. اینڈ بتا دیا ہے, انجام بتا دیا ہے کہ غالب ہمارا نظام الٹیمیٹلی غالب ہوگا اور چلے گا, ساری دنیا کے اوپر پھیل جائے گا ایک مرتبہ. اس کے لیے کام چل رہا ہے. یہ قوتیں کام کر رہی ہیں, شیطانی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں, وہ ابلیسی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں. اس میں انسانی شیطان بھی, جنہوں وہ بھی ڈائریکٹ دخل نہیں دیتے, وہ بھی ڈائریکٹ کسی کو مار نہیں دیتے, کسی کو مارنے کی ان کے اندر قوت نہیں. یہ اس روحانی نظام سے, وہاں ان قوتوں کے ٹکراؤ سے, اور دونوں اپنے اپنے گروپ کی جو کچھ ہیلپ کر رہے ہیں, یہاں پر یہ سب ذہن کے رابطوں کے ساتھ میں یہاں پر ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے, ایک آپس میں کشمکش ہے جو چل رہی ہے. اور آگے اسباب, یہ جو انویزیبل بینگ ہیں وہ اسباب کو حرکت دیتے ہیں. بعض جگہ بعض فرشتوں کی قوت, اس نے فرشتے نے کچھ کیا جس کی وجہ سے زمین میں ایسے چینجز پیدا ہوئے کہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے. ان چینجز کے نتیجے میں اینڈ میں زلزلہ آ گیا. تو ایسا نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ اس نے زمین کو ہلا دیا. وہ تبدیلیاں آئیں کہ جس کی وجہ سے, اور اس سے یہ ہوا, اس سے یہ ہوا, اس سے یہ ہوا, پھر فلاں جگہ جو ہے زلزلہ آ گیا. تو اسباب کو جو پہلا سبب ہوتا ہے اس سے حرکت دیتے ہیں, یہاں کچھ چینجز آتے ہیں.
یہ تو فرشتوں کی بات ہے، یہ بھی میٹیریل لائف کے اندر اس کے اندر ہوا، وہ انسانوں کی زندگی کے اندر وہ بھی ڈائریکٹ دخل نہیں دیتے. یہ جو نان لیونگ تھنگز ہے اس کائنات کے اندر کے نظام ان کے اس شکل میں ان کے ہاتھ میں. تو پھر اب یہ میں پھر یہاں پر آ رہا ہوں، کوئی دخل اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، سب سے کہا گیا تمہارے بعد جو رسول آئے تم سب اس کی تصدیق کرنا، تم سب اس پر ایمان لانا، تم سب اس کی نصرت کرنا. جب وہ تمہاری تصدیق کرتا ہوا جو بھی آئے گا تم سب اس کی نصرت کرنا. اوریجنل ہم پھر واپس آیت پہ آئیں، تشریح میں نے یہ آیت لی تھی. یہ پھر اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا قال اقررتم، تمام انبیاء سے عہد لینے کے بعد کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ رکھا پروپوزل تمہیں یہ اقرار، اب اقرار کیا ہے نہیں کیا نہیں، پوری وہ ایک قانونی وہ کارروائی پوری ہو رہی ہے. بتاؤ اقرار کیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس ذمہ داری کا تم نے جو ہے اس بات کے اوپر اس ذمہ داری کا بوجھ تم نے اٹھایا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کیا، ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، فرمایا آپ گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں، میں اس سے اب ہٹو گے نہیں تم. یہ تھا میثاق یا عہد، آیت آج کی. یہ تو بیچ میں تشریح میں چل رہا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے تمام نبیوں سے ان کا میثاق لیا، یہ تھا میثاق. وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور یہ میثاق تم سے بھی لیا. پھر یہ بات اس جگہ پھر آئی واپس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. میثاق کیا تھا؟ تمہارے پاس اگر کوئی رسول آئے تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. تو اب یہ تو اس کے بعد کی بات ہو گئی، اس میں خود بھی شریک ہیں، تمام نبیوں میں تو تھے ہی، اب اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ سب رسولوں سے لیا تھا، تم سے بھی لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی لیا یہ میثاق عہد. اور وہ عہد کیا تھا وہ میں دکھا چکا آپ کو کہ عہد یہ تھا، اس کی ڈیٹیل سورہ آل عمران کی آیت 81 کے اندر. تو پھر یہ کیا تذکرہ ہے، یہ کس کی بات ہے؟ جو لوگ بات کو ثم جاءکم رسول، جو لوگ بات کو وہی پیغام جو رسولوں کا تھا اگر لے کر آئیں اور تصدیق کریں، تو پھر رسولوں سے کہا گیا اور اسی کو لے کر آگے بڑھیں. تو پھر رسولوں سے کہا گیا اور پورے حوض سے کہا گیا، اور اس حوض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے کہ تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا. یہ ہے اہم بات کہ تمہیں ایمان بھی. تو پھر یہ بات میری نہیں ہوئی کہ بھئی میں بھی اس کو لے کے چل رہا ہوں، اللہ کے رسول کا مشن لے کے چل رہا ہوں، تو آپ سب میری مدد کریں، یا تو سمجھ لیں ایمان بھی لائیں. اب یہ شخصیت یا یہ ہستی کیا ہے کہ ان پر ایمان لانا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی بات، اور اس پر پھر آپ جو حقیقت مقام محمودی، حقیقت مہدی ہے، اس کے اوپر آپ میرے ویڈیو ہے وہ لے کر دیکھیے گا، اگر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں دیکھنی اور زیادہ ثبوتوں کے ساتھ میں دیکھنی ہے موجود اس کے اوپر نیٹ کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اصل میں حقیقت مقام محمود یا حقیقت مہدی. پھر ایک اقبالی کا ایک شعر ہے، اور مجھے نہیں معلوم اس لیے کہ اس میں سے مجموعے میں نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے غیر مطبوعہ کلام میں سے ہے. مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے، مگر غیر ممکن ہے کوئی ہو تیرا ہمسر پیدا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ٹکر کا کوئی آ جائے. میں انکار نہیں کر رہا، آ رہی ہے حدیثوں میں آ رہا ہے، میں نہیں انکار کر رہا، لیکن غیر ممکن ہے کوئی ہو تیرا ہمسر پیدا. آپ کی ٹکر کا تو نہیں آ سکتا نا. اچھا مادی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، یہ کہا گیا تھا نہیں وہی آ جائیں گے، تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. تو ایک ہی زندگی ہے، موت کے بعد. حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی تو وہ تو آ جائیں، کنٹینیو کر جائیں، شریعت محمدی کے اوپر رہیں گے. لیکن جن کو موت آ گئی وہ نہیں آ سکتے، واپس نہیں آ سکتے. یہ موت کوئی گالی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں موت کا لفظ ان کے لیے قرآن نے بولا ہے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انکا میتن، تمہیں موت آنی ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانہم میتون، سب کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی جانیں جو پیدا ہوئے ان سب کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا مطلب فنا ہونا نہیں. پتہ نہیں موت کو کیوں ایسا سمجھ لیا کہ جیسے بڑی ایسا کوئی مقام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بڑی توہین کی ہے. یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں کو موت آ گئی، توہین کا کہاں سے؟ یہ تو جو اللہ والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے اونچا مقام ہے موت. بہت اس لیے کہ ایک زندگی سے گزر کر دوسری زندگی میں داخل ہو گئے، اسے موت کہتے ہیں. موت کا مطلب فنا کا بھی دوسری زندگی میں داخلے کو موت کہتے ہیں. یہاں کی زندگی ختم ہوئی، مادی زندگی.
میٹیریل لائف ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوئی. ان کے لیے بے پناہ اونچا درجہ ہے موت, جو اللہ والے ہیں, جو اور ان کے لیے بہت خطرناک اور بہت ذلت کا مقام ہے موت آ جانا, اس لیے کہ وہ ایسی زندگی میں داخل ہو گئے جہاں جا کر ذلیل ہوں گے جو اللہ کے دین کا انکار کرتے رہے. اب یہ رسول اللہ, کوئی یہ ممکن نہیں ہے جب یہ حوث کو بتا دیا, لشکروں کو بتا دیا, لشکروں کو بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسولوں کا لشکر تو کام کر رہا ہے, اس کو غالب ہونا ہے. یہ ایک لمبا عرصہ ہے, ایک پورا پلان ہے جہاں پر چلے گا. اس میں اس کا سپہ سالار کون ہوگا ان ساری فورسز کا؟ یہ ایک روحانی مقام ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی مقام محمود وہاں جا کر آئے گا, وہاں تو ہو گئی, یہاں سے ٹرانسفر ہوگا یہ مقام محمود. وہ جو یہ وہ مقام ہے, یہ وہ اسٹیٹس ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پد ہے جس کے اوپر اب فائز ہے. اور ان لشکروں کے ہوسٹ کی طرح سے وہ اللہ کے لشکر کام کر رہے ہیں. کس سے, ان کی کیا نیچر ہے, کیسے کر رہے ہیں, اللہ کو معلوم ہے. اب جو آتا ہے حدیثوں کے اندر حضرت مہدی کے بارے میں کہ تمام دنیا عدل سے بھر جائے گی اور مچھلیاں اور سمندر کے اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور کون اور سب ساتھ ہو جائیں گے اور سب خوش ہوں گے اور بارش ہوگی خزانوں کی اور دنیا دولت ہی دولت ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور لینے والا نہیں ہوگا اور سکون ہوگا اور کوئی بدمنی نہیں ہوگی, جنگل کے جانور تک اور فرشتے اور وہ سب ان کا ساتھ دیں گے اور سب خوش ہوں گے. بہت ہیں, بڑی لمبی تفصیلات ہیں جو حدیثوں کے اندر آتی ہیں, جس پر کہا تھا غیر ممکن ہے کوئی ہو تیرا ہمسر پیدا. اقبال نے کہا میں مان تو لوں لیکن یہ اور پھر علامہ سفارینی نے کہا, ایک جملہ نکلا ان کی زبان سے, انہوں نے کہا کہ شیخ سفارینی نے کہ یہ تو ایسا ہے, یہ شخصیت جو ہے یہ تو ایسی ہے گویا نبیوں سے بہت اوپر آگے نکل گئی, انبیاء سے بہت آگے نکل گئی, ان سب کے اوپر بازی لے گئی. تو ایسا بیان ہو رہا ہے جو سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے ان تمام چیزوں کو, تو اب اس سے اوپر تو اسٹیٹس میں نہیں جا سکتا. اور قیامت تک کے لیے ان کی رسالت جاری ہے. رسول مادی طور پر گئے, مادیت سے ختم ہو گئی, لیکن رسالت کنٹینیوڈ ہے اور جاری ہے. تو یہ جاری جو ہے یہاں پر ایک رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر گئے, اسے ہم آگے لے کر چلتے رہیں رسول کے رسول بن کر, یہ اپنی جگہ, لیکن حوث کے لشکر کے سردار اور وہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ. اصل میں سمجھا غلط گیا, وہ ساری چیزوں کو تمثیلی طور پر بتایا گیا. یہی مہدی کی حقیقت ہے اور یہی مقام محمود ہے اس دنیا کا, اور پھر یہاں سے آگے ٹرانسفر ہوگا. یہ روحانی واپسی, جانے کے بعد ایک روحانی طور پر ہیڈ بن کر کام میں لگ جانا. یہ ایک بہت اہم بات ہے سوچنے کی. قرآن شریف ہدایت کے لیے آیا, پھر قرآن نے کہا کہ خود قرآن نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا, ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اس کتاب میں کچھ بھی تو نہیں چھوڑا. کہا تبیانا لکل شیء, ہر شے کا واضح بیان. اور اتنی اہم حقیقت جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے ہیں, علماء کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ اتنی حدیثوں میں آ چکا کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے مہدی پر, قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور اس پر اتنے فتنے پھیل جائیں گے کہ پتہ نہیں کتنے مہدی جھوٹے ہو چکے, آگے معلوم نہیں کتنے اور آ جائیں. اور پھر طرح طرح کے وہ تصورات مہدی کے پھر کہ آخر جو ہمارے یہاں شیعہ حضرات کے کہ وہ تھے, وہ یہی ہیں دنیا میں, لوگوں کی نظروں سے اجل ہو گئے, امام غائب. اور پھر اب وہ آخر کے زمانے میں کبھی پھر ظاہر ہو جائیں گے, اور ابھی ہیں دنیا کے لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں, بس نظر نہیں آتے, اور پھر آخر میں ظاہر ہوں گے وہ. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جو لوگوں کے تصورات اپنے چلے آ رہے ہیں الگ الگ لوگوں کے, کسی نے یہ کہا کہ نہیں ایسا تھوڑی ہے, وہ تو اپنے ماڈرن زمانے کا کوئی بڑا ماڈرن زبردست لیڈر ہوگا, سارے اپنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ میں, جسے مہدی کہا گیا ہے. یہ اپنے اپنے لوگوں کے تصورات تھے, اس کی وہ کیا ہے, مطلب یہ ساری باتوں میں قرآن کہاں گائیڈ کر رہا ہے. ایسی چیز جو ساری امت کے لیے ایسے کہہ دیا گیا کہ اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ذکر نہیں ہو؟ یا تو وہ ساری داستانیں سب جھوٹی ہوں گی, وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ اس کے اندر جھوٹے چاہے بہت سے مل گئے ہوں لیکن جھوٹی نہیں ہو سکتی ساری, اتنی زیادہ کثرت سے ہیں. اور ایک تسلسل, ایک کنٹینیوٹی سے چلا آ رہا ہے. تسلسل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کنٹینیوٹی کی, بہت, کہ جو سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں جو شروع سے ابھی تک چلا آ رہا ہے, یہ تسلسل اس تسلسل کے ساتھ میں چلا آ رہا ہے.
کنٹینیوٹی کے ساتھ میں، وہ قرآن میں کہیں نہیں، قرآن اس پر کوئی گائیڈنس نہیں دے رہا. یا الٹیمیٹلی لوگ کہتے ہیں یہ مہدی ویدی کچھ نہیں، اصل میں تو یہ ساری حدیثیں جھوٹی تھی، اس لیے یہ سب کچھ نہیں. لوگ کس کی اس کے اندر ہو، کس آنے والے کی. تو پھر وہ جو کہا کہ یہ اتنا چھوٹا سا کیوں رہا، کہ ان کی زندگی میں ایسا ہو جاتا کہ ساری دنیا پہ ڈومینیٹ کر لیتے، جب اسی لیے بھیجا تھا کہ ساری دنیا کو پر ڈومینیٹ کر لیں. اور پھر یہ کہ رسول میثاق کون ہے، کس کے لیے میثاق لیا گیا، یہ حقیقتیں ہیں اللہ کے یہاں سے. جو اوریجنل جو حقیقت تھی، حقیقت احمدی، اس کو یہاں متشکل کر کے اس باڈی کے اندر، جو انسانی باڈی کے اندر جہاں پر حضرت آدم کی نسل میں پیدا ہوئے، وہ حقیقت محمدی تھی. پھر یہاں سے چلے جانے کے بعد پھر وہ سب کے حوص کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ حقیقت مقام محمود ہے، اور یہی اصل میں حقیقت مہدی، یہ ان کی روحانی واپسی ہے، کوئی جسمانی مادی نہیں. اور جسے لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بھرا پڑا ہے ذکر، بہت ہے. صرف اتنا نہیں، چونکہ اس سے سمجھا ہی گیا ان احادیث سے، کہ ان احادیث سے سمجھا یہ گیا کہ کوئی ایک شخص آ جائے گا، یا پیدا ہو جائے گا، یا اوپر سے اتر جائے گا، اور اترنے کے بعد پھر وہ تمام ویسی جیسے ہم لڑتے ہیں وہ لڑائیاں شروع کر کے اور سب فتح کر دے گا. تو آ جائے گا وہ گریٹر محمد بن عبداللہ تو ہو جائے گا. اور پھر کہ ان کا نام میرا نام ہوگا. سب چیزیں جو حدیثیں میں بتائی ہیں، اسمی میرا ہی نام ہوگا. اس میں ابھی ان کے باپ کا نام بھی وہی ہوگا، جو میرا باپ ہے نا وہی نام ہوگا، محمد بن عبداللہ ہی ہوں گے وہ. اب اشارے تو بہت دے دیے، پھر بہت ہے وہ اشارے تفصیل سے جو کچھ آیا حدیثوں کے اندر. کہا مجھے، وہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ مجھے سب خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، تمام دنیا کے خزانوں کی میرے حوالے کر دی گئیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. کیوں کر دی گئی؟ تمام زندگی تو پیوند لگے کپڑوں میں گزاری، اور آپ نے ہی نہیں، آپ کی زندگی میں تو کم سے کم بات کو لوگوں فتوحات کا دور آیا، لیکن حیات کے اندر تو پھر سب نے تکلیفوں اور قربانیوں کی زندگی گزاری، اور تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، دے دی گئیں. کس کے لیے دی گئی؟ کب کے لیے دی گئی؟ کہیں استعمال تو ہونی تھی کنجی ایسی دے دی جائے گی کہ چھپا کر رکھ دیں گے. دے دی گئی کا مطلب یہ کہ کوئی کنٹرول ہوگا، کہیں استعمال ہوں گی نا. وہ کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے، وہ خزانوں کا منہ کھول دے گا، جیسے چاہے گا کرے گا مہدی. اور وہی تو کرے گا جس کو خزانے کی کنجیاں دی گئی ہیں. لیکن وہ پھر ایسا نہیں تھا کہ یہاں کنجیاں دے دی گئی، وہ تو چلے گئے تشریف لے گئے، یہاں کوئی انہوں نے کوئی خزانہ تقسیم بھی نہیں کیا. خود بھی اپنی زندگی ایسی گزاری کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کپڑوں پہ پیوند تھے، دیا جلانے کو تیل بھی نہیں تھا. تو یہ حقیقت جگہ تمثیلی طور پر جو حدیث میں آتی نہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر، ایک حدیث میں، یہ بھی اسی ویڈیو میں دیکھیے گا حوالے کے ساتھ میں، کہہ بھی دیا گیا کہ حشر کے میدان میں کہیں گے کہ وہ جو مہدی تھا وہ تیرا یہی بندہ ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے. ایک جگہ یہ بھی آ گیا پھر آخر میں. یہ تفصیل وہاں پر دیکھیے گا. نبیوں سے میثاق یہ تھا کہ جب وہ وہاں پر چلے جائیں گے، یہ ان کے لیے لیا گیا تھا اس حقیقت. پھر جو کوئی آئے تو اب یہ جو ان کی سیادت ہے اس کو کہا گیا کہ سب لوگ، یہ ان کی جو دوسری حیثیت ہے اس کو کہا گیا، سب نبیوں سے کہا گیا اس کی تم سب کو نصرت کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی اس دوسری حیثیت کی. اور پھر یہ ہوگا جو ساری دنیا کے اندر پھر اس دین کو واپس لائے گا اور ڈومینیٹ کرے گا. آخر میں پھر وہ مشن پورا ہوگا جیسے کہا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام نظاموں پر پھر یہ غالب آ جائے. یہ مشن پورا ہوگا. بس ایک آیت میں ترجمہ خالی لے لیتا ہوں، وقت ہو گیا پورا. لیسأل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا الیما. اور ایسا اس لیے ہوا، یہ جو کووننٹ تھا، یہ جو عہد تھا، یہ جو میثاق تھا، ایسا اس لیے ہوا تاکہ پھر جو سچے ہیں دنیا کے انسانوں کے اندر، جنہوں نے سچائی کے ساتھ میں ساتھ دیا، جو حق کے اوپر قائم رہے، ان کی صداقت کا امتحان ہو جائے، ان سے اس کا سوال کر لیا جائے، ان کو پھر اس کا حساب دینا پڑے. ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے. وہ پروگرام جب نبی الگ الگ آئے، وہ یہاں پر آ کر لوگوں کو دے گئے اور لوگوں کو بتا گئے. پھر آخری رسول بھی آئے، ان کا پیغام ضائع نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو بتا گئے. کام چل رہا ہے، بیک سے پشت سے مدد چل رہی ہے. یہ نظام پورا ہوگا، دنیا کے انسانوں کی معرفت ہوگا، امت محمدی کی معرفت ہوگا. مادی طور پہ تو یہی استعمال ہوں گے. وہ ہیلپ کا انداز کیا ہے اور کیسے ان کی کشمکش ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن الٹیمیٹلی وہ اینڈ آئے گا. وہ اینڈ جب آئے گا وہ انہی کی مادی طور پر یہیں کے لوگوں کے تھرو آئے گا، ان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ذریعے آئے گا، ان کی کوششوں کے ذریعے آئے گا.
تو یہ ذمہ داری دے گئے تھے، کہا کہ ایسا اس لیے ہوا، یہ پورا نظام وہ جو عہد لیا گیا تھا، جس کا کلمنیشن، جس کا اینڈ اس پر جا کر ہوگا، لیو زیرو والے دین کلی کہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب ہوگا، اس کو یہ لوگ کرتے، تم یہ لوگ انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کا سوال کیا جائے گا کہ کیسے سچے تھے یا نہیں تھے، کیسا وعدہ کیا تھا۔ وعد للکافرین عذابا علیما، اور جو پھر وہ دور آئے گا کہ پھر کفر کرنے والوں کے لیے پھر علم اور درد کا عذاب ہوگا، جنہوں نے کفر کیا، یہاں دنیا میں بھی ہو، پھر آخرت کے اندر تو ہوگا ہی۔ ہم آیت نمبر 8، 7 اور 8 2 آیتیں ہوئیں سورہ الاحزاب کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 9 سے پھر اگلی مرتبہ۔ میں نے خیال تھا میرا کہ شاید ہم آیت نمبر 20 تک نکل جائیں گے، کچھ چیزیں ایسی درمیان میں وہ مضمون آگے کہ جس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا میرا۔ تو آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو آئندہ میں سبحان ربک